فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس، سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ تمام ججز پر مشتمل بینچ بنانا تکنیکی بنیاد پر ممکن ہی نہیں۔ 3 ججز نے کیس سننے سے معذرت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ ملک سے باہر ہیں۔ ہر شخص تسلیم کرتا ہے 9 مئی کے واقعات سنجیدہ نوعیت کے تھے۔ آرمی ایکٹ ایک سخت قانون ہے۔ ملک میں ہر کوئی فکر مند ہے کہ عام شہری کو کیسے آرمی ایکٹ کے سخت مدار سے گزارا جائے گا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ وفاق نے خود بینچ کے ایک ممبر پر اعتراض کیا تھا کہ اب حکومت فل کورٹ کا کہہ سکتی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کا اٹارنی جنرل سے استفسار۔ وزارت دفاع کے وکیل کو 2 منٹ بات کرنے کی اجازت۔ عرفان قادر کی بات کے دوران ججز کمرے عدالت سے چلے گئے۔ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ IMF کا گیس کی قیمت میں اضافہ کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کو زراعت اور تعمیرات کے شعبے میں بھی ٹیکس کی شرح بڑھانا ہوگی۔ موجودہ قیمت بنیادی لاگت سے کم ہے۔ برآمدی شعبے کو گیس کی سبسڈی دی جانا درست نہیں۔ بجلی کا سرکولر ڈیٹ 2500 ارب روپے کو پہنچ رہا ہے۔ یہ رقم معیشت کا 3% ہو گئی۔ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ رواں مالی سال میں 28 ارب ڈالر کی بیرونی ضروریات ہیں۔ پاکستان کو بین الاقوامی ادائیگیاں یقینی بنانا ہوں گی۔ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ مانیٹری پالیسی مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے صوبے بھی سرپلس بجٹ بنائیں۔ FBR میں ٹیکس ری فنڈ کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ قومی اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتفاق۔ تجویز PP کی طرف سے دی گئی۔ حکومت کو قانونی ماہرین نے بھی یہی تاریخ تجویز کی۔ سمری صدر مملکت کو بھیجی جائے گی۔ صدر نے دستخط نہ کیے تو اسمبلی 48 گھنٹوں میں خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ تاریخ کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ سندھ اسمبلی کو بھی 10 اگست سے قبل تحلیل کرنے کا فیصلہ۔ اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے پارٹی رہنماؤں اور اتحادیوں کو اعتماد میں لے لیا۔ سندھ اسمبلی کی مدت 13 اگست کو مکمل ہوگی۔ عام انتخابات سے پہلے جوڑ توڑ ملاقاتیں اور مشورے جاری۔ وزیر اعظم سے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور صدر ایاز صادق بھی شریک۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت۔ عام انتخابات سے متعلق مختلف امور پر بھی بات چیت۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین کا مشاورت میں دیگر قائدین کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ سابق حکومت نے بیرونی تعلقات خراب کرنے کی دانستہ کوشش کی۔ CPEC کو روک دیا۔ ہماری حکومت کے 15 ماہ فائر فائٹنگ میں ہی گزرے۔ جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دوست ملکوں سے کہا خدا کرے اب ہمیں مزید قرضوں کی درخواست نہ کرنی پڑے۔ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا۔ اب اگلی حکومت کو معاشی بحالی کے پروگرام پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ اسلام آباد میں ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پنجاب میں ہماری قومی اسمبلی کی 100 اور صوبائی اسمبلی کی 200 سیٹیں پکی ہیں۔ PDM کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی۔ مردم شماری دوبارہ کرانے کے لیے تمام جماعتوں کو متفق ہونا پڑے گا۔ چیئرمین PTI کو عدالت سے سزا الیکشن سے پہلے ہوگی یا بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شیخ رشید کو گرفتار کر کے انہیں اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ افغان حکومت روکنا نہیں چاہتی یا صلاحیت نہیں، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔
انتخابی اصلاحات سے متعلق تمام ترامیم پر اتفاق ہو گیا۔ جمعرات تک مسودہ ارکان کو بھجوا دیا جائے گا۔ ترامیم سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر کی گئی۔ ان کاغذات نامزدگی میں کچھ تبدیلیاں کر کے درست کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو ترامیم پر اعتماد میں لیا گیا ہے۔ یہ بھی ایسا نہیں کہ صدر مملکت رکاوٹ بنے۔ اصلاحات کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو۔ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ 15 ماہ میں خارجی تعلقات میں بہتری لائے ہیں۔ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے IMF معاہدے میں بھرپور تعاون کیا۔ الیکشن کے بعد ملک سیاسی استحکام کی طرف جائے گا۔ اس سے معاشی بہتری آئے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سفارتکاروں سے خطاب۔ PTI پارلیمنٹیرینز اپنے قیام کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔ کئی ارکان نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ نئی جماعت کو تحریک انصاف کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنی تھی اسے پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہاں معاملہ مختلف ہے۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ PTI رہنما کی تھانہ خانہ میں درج مقدمات میں عبوری ضمانت میں 26 جولائی تک کی توسیع۔ سعودی عرب میں نئے ہجری سال کا آغاز۔ روح پرور تقریب میں غلاف کعبہ کی تبدیلی۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں تربیت یافتہ اور اعلیٰ مہارت کے حامل افراد حصہ لیتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم 20 جولائی بروز جمعرات۔ یوم عاشور 29 جولائی بروز ہفتے کو ہوگا۔ چیئرمین PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد کی سول کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدت میں نکاح مبینہ طور پر جرم کا ارتکاب۔ ایک ساتھ بطور میاں بیوی رہنا مبینہ غیر قانونی نکاح کا نتیجہ ہے۔ بنی گالہ اسلام آباد کی حدود میں ہے۔ معاملہ عدالتی دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ سول جج نے 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کو 20 جولائی کے لیے نوٹس جاری۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین PTI کی عدالت پر عدم اعتماد کی درخواست مسترد۔ 1 روز کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ چیئرمین PTI 20 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ پاکستان میں سب کو سیاست کرنے کا اختیار ہے۔ چیئرمین PTI معاشرے میں بدتمیزی لے کر آئے۔ یہ اداروں کے خلاف غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے رہے۔ انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے۔ ان کی حمایت میں اسرائیل بھی سامنے آ گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے ووٹرز کو سوچنا چاہیے۔ شرجیل میں